اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری بات ہوئی تھی العرش ثم النقش، یعنی ہاں اس کو اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ فرع لثبوت المثبت لہ، ثبوت الشیء لشیئین، یعنی العرش ثم النقش، یعنی پہلے موضوع ہوگا تب جا کے ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ کوئی حکم ثابت کریں گے۔ واضح؟ اب کہہ رہے ہیں قضیہ ثالبہ میں آپ کیا کریں گے؟ قضیہ ثالبہ تو اس کے برخلاف ہوتا ہے، جیسے العدم لیس بطویل، مجھے بتائیے عدم کا وجود ہے کہیں؟ حمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ العدم لیس بطویل، العدم لیس بذکر، العدم صحیح ہے، لیس بعالم، کچھ بھی کہیے آپ، صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عدم کا وجود ہے کہیں؟ کوئی موضوع ملے گا کہیں خارج میں؟ نہیں ملے گا۔ تو اب دیکھیے وعلی العکس من ذلک، حملیہ کے برعکس کون سا ہے؟ السالبہ، موجبہ کے علاوہ کیا ہوگا؟ سالبہ۔ فإنها لا تستدعی وجود موضوعها، اس لیے کہ اس میں نہیں ہوتا موضوع کا وجود۔ لأن المعدوم يقبل، اس لیے کہ معدوم قبول کرتا ہے ان يسلب عنه كل شيء، کہ اس سے ہر چیز کو کیا کر دیا جائے؟ سلب کر دیا جائے۔ وَلِذَا قَالُوا تَصْدُقُ الصَّالِبَةُ بِانتفاء الْمَوْضُوع، صالبہ موضوع کے منتفی ہونے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ صادق ہوتا ہے نا؟ فَيَصْدُقُ نَحْوُ، تو یہ بات صادق ہے۔ ابو عیسیٰ، ہاں مولانا، ابو عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے والد، لم یاکل، انہوں نے نہیں کھایا، ولم یشرب، نہیں پیا، ولم ینم، نہیں سوئے، ولم یتکلم، اور کلام نہیں کیے۔ تو اب عیسیٰ کا وجود ہے؟ نہیں۔ عیسیٰ کے تو باپ ہی نہیں۔ لأنه لم يوجد فلم تثبت له كل هذه الاشیاء قطعا، اس لیے کہ ان کے والد کا وجود نہیں ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے لیے ثابت نہیں ہوں گی۔ فيقال لمثل هذه السالبہ، اور اس طرح کے سالبہ کو کہا جائے گا سالبۃ بانتفاء الموضوع، سنا ہوگی یہ اصطلاح، سالبہ بانتفاء موضوع، سنا ہے نا؟ اب سمجھ میں آیا سالبہ بانتفاء الموضوع کیا ہے؟ کہ جس کا موضوع ہو ہی نہ، موجود ہی نہ ہو۔
معرفہ موضوع آپ کو بتایا ہی کیوں گیا؟ وجہ کیا کہہ رہے ہیں والمقصود من هذا البیان، اور اس بیان کا مقصد یہ ہے، یہ کان کی روح ٹھیک کر لوں، والمقصود من هذا البیان، اس بیان کا مقصد ہے کہ ان الموجبۃ لا بد من فرض وجود موضوعها، کہ موجبہ میں ضروری ہے کہ موضوع کا وجود ہو، فی صدقها وَإِلَّا كَانَتْ كَاذِبًا، یعنی اگر موجبہ حملیہ موجبہ میں موضوع نہیں ہوگا تو وہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذب، نہ کہ صادق۔ ولیکن وجود موضوعها، لیکن وجود موضوعها کہاں پہ موجود ہے؟ تارتن یکون فی الذہن فقط، کہاں ہوگا؟ ذہن میں۔ دوسرے نمبر پہ آ کے دیکھیے وَأُخْرَى يَكُونُ وُجُودُ مَوْضُوعِهَا فِي الْخَارِجِ، نمبر 2 پہ ہے، دکھ رہا ہے نا؟ نمبر 2 پہ دیکھیے وَأُخْرَى يَكُونُ وُجُودِ مَوْضُوعِهَا فِي الْخَارِجِ، تیسرے پہ دیکھیے وَثَالِثَةً يَكُونُ وُجُودُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَالْوَاقِعِ، یہ کیا ہو جائے گا؟ حقیقیہ۔ تو جو ذہن میں ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ تارتن یکون فی الذہن فقط فتسمى ذہنیتان، مثل کل اجتماع النقیضین مغایر لاجتماع المثلین، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہر نقیضین کا اجتماع مغایر ہے کہہ رہے ہیں اجتماع النقیضین مغایر لاجتماع المثلین، اجتماع النقیضین محال ہے یا نہیں ہے؟ محال ہے۔ تو یہ بتائیے جو اس کا موضوع ہے اجتماع النقیضین، موضوع ہے کہ نہیں ہے؟ اجتماع النقیضین موضوع ہے قضیے کا، تو کیا یہ موجود ہے کہیں؟ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا اجتماع النقیضین۔ تو یہ کہاں ہے؟ صرف اور صرف ذہن میں۔ سوچ کیا ہوتا ہے؟ سوچ کہاں رہتی ہے بھائی؟ سوچ کہاں رہتی ہے؟ دل میں کہ پیٹ میں؟ ارے نہیں، وہ ذہنی میں ہے نا بھائی، اس کا تعلق کس سے ہے؟ وجود کہاں ہے؟ وہ ذہن میں، پیٹ سے تو سوچتا نہیں کوئی۔ کل جبل یاقوت ممکن الوجود، یاقوت کا پہاڑ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ارے ہوتا تو مجھے بتائیے کہ یہاں اس کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ یاقوت عقیق کا ہوتا ہے، اس کا کوئی اور پروسیس ہو سکتا ہے، کہیں اور سے نکل سکتا ہے۔ تو کل جبل یاقوت ممکن الوجود، تو یاقوت کا کوئی پہاڑ نہیں، اس کا کوئی موضوع نہیں ہے۔ تو کہاں ملے گا یہ؟ خارج میں ہمیں نہیں ملنا ہے، کہاں ملے گا؟ اس کا موضوع کہاں ملے گا؟ ذہن۔ فإن مفہوم اجتماع النقیضین وجبل الیاقوت غیر موجودین فی الخارج، یہ دونوں موجود نہیں ہیں خارج میں، ولکن الحکم ثابت لہما فی الذہن، لیکن یہ ذہن حکم جو لگایا گیا یہ موضوع محمول ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ محمول کیا کرتا ہے؟ موضوع پر حکم لگاتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہوا؟ کہا حکم لگا، وہ کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ پھر ذہن، ذہن میں ثابت ہو رہا ہے۔ خارجیہ کو دیکھیے وَأُخْرَى يَكُونُ وجود موضوعها فی الخارج، کہ اس کا موضوع کہاں ہوگا؟ خارج میں، علی وجہ، اس طرح سے یلاحظ فی القضیۃ،
خصوص الافراد یلاحظ فی القضیۃ خصوص الافراد، کہ ہم قضیے میں اس کے افراد مخصوص افراد کو ملاحظہ کریں گے، الموجودت جو کیا ہیں، موجود ہیں، المحققت منہ، ٹھیک ہے، اور جو پائے جاتے ہیں فی احد الازمنۃ الثلاثہ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، یعنی چاہے وہ حاضر کا زمانہ ہو، آنے والا زمانہ ہو، یا ریکارڈنگ